جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، اس میں خداوند متعال اعلان کرتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اے رسول، جب فتح نصرت آ ہی گئی تو مسلمان جوق در جوق آپ کے دین مبین میں شامل ہوتے گئے۔ جب ایسا ہوا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری بنتی ہیں کہ خدا کے حضور تسبیح کیا کریں اور اللہ سے طلب مغفرت کرے، اور اللہ کی ذات توبہ قبول کرنے والی ذات ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال اور اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ رسول اللہ کی ذات کب گناہگار تھی تو خدا اپنے حبیب سے وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا کہہ کر رسول کو مخاطب کرتے ہیں۔ ہمارا جو عقیدہ ہے اہل بیت خصوصاً انبیاء کے حوالے سے معصوم عن الخطا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے مبرہ ہیں، تو پھر کیوں خدا رسول اللہ سے کہتا ہے وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا؟ اگر بالفرض رسول اللہ گناہگار ہیں تو ہمارے عقیدے پر حرف آتا ہے، اگر گناہگار نہیں ہیں تو رسول اللہ کو کیوں کہتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ؟ توبہ کرنے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ چھوٹا سا ایک سوال ہے، آپ ہی سے سنا ہے یہی کلمات، آپ جیسے بزرگان سے، اسی کو درس کی مانند ہم سے نذران کے لیے ہدیہ کرتا چلوں۔ ایک وقت میں علی ابن ابی طالب مولا الموحدین ایک جگہ پر تشریف فرما تھے، ایک شخص آتا ہے علی المرتضیٰ سے کہتا ہے مولا بہت بڑا گناہگار ہوں، ایک ایسا فارمولہ دو کہ جس کو اپنانے کی وجہ سے خدا میری گناہوں کو بخش دے گا۔ تو مولا نے کہا فاستغفر، آپ استغفار کرو، انہ کان توابا، خدا آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ دوسرا شخص آتا کہنے لگا مولا ہمارے علاقے میں خشک سالی ہو چکی ہے، آسمان سے پانی برستا نہیں ہے، کیا کریں؟ ایک ایسا فارمولہ دے جس کی وجہ سے آسمان اپنی رحمت سے ہمیں کیا کرے؟ فیض کرے، فیضیاب کرے۔ تو مولا نے کہا استغفار پڑھو تاکہ آسمان سے پانی برسے گا۔ ایک اور شخص آتا ہے مولا الموحدین سے کہتا ہے مولا میں بہت فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، ایک ایسا فارمولہ دیجئے تاکہ میں مستغنی ہو سکوں۔ تو مولا اسی سوال کے جواب میں بھی کہنے لگا استغفار پڑھو تاکہ خدا آپ کے اس فقر و تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ تین سوال مسلسل ہو رہے ہیں، ایک ہی جواب دے رہا ہے۔ اگر علی کی اس نشست میں مجھ جیسا ایک ناقص طالب علم ہوتا تو شاید اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا، مختلف قسم کے سوالات علی سے کیا جا رہا ہے لیکن علی ایک جواب دے رہا ہے۔ اگر مولا علی کے مخالف کوئی انسان ہو تو وہ تو کہے گا کہ علی کو کچھ نہیں آ رہا ہے، جبکہ علی کی ذات ایسی نہیں ہے جو صاحب سلونی ہو اور اس کو کچھ نہ آیا۔ جزان محترم، چوتھا شخص آتا ہے کہنے لگا مولا میرے مولا میری اولاد نہیں ہو رہی ہے، ایک ایسا فارمولہ دیجئے تاکہ خدا مجھے اولاد عنایت کرے گا۔ تو رسول مولا متقیان نے کیا کہا اس شخص سے؟ جاؤ استغفار کرو، خدا آپ کو اولاد دے گا۔ پانچواں شخص آتا ہے علی ابن ابی طالب کی ذات بابرکت کے پاس، کہنے لگا مولا ہماری باغات تباہ ہو چکی ہیں، ایسا طوفان آ گیا کہ طوفان نے ہمارے اسی باغ کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، ایسا فارمولہ دو تاکہ ہمارے باغ آباد ہو۔ تو مولا متقیان نے پانچویں سائل کے جواب میں بھی کہنے لگا استغفار کرو، خدا تمہیں باغات دے دے گا۔ چھٹا شخص آتا ہے علی ابن ابی طالب کے پاس اور کہتا ہے مولا ہمارا علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر پانی نہیں، ہم نے اسی پانی کی شدت کو ختم کرنے کے لیے نہریں کھودی تھیں لیکن آج وہ نہر خشک ہو چکی ہیں، کیا کریں؟ ایک ایسا فارمولہ دیجئے تاکہ وہ نہر کے اندر پانی جاری ہو۔ تو تب بھی مولا متقیان نے کہا استغفار پڑھو تاکہ خدا تمہارے نہروں میں پانی جاری کرے گا۔ یہ شخص چلے گئے، اشخاص چلے گئے، تو مولا کے آس پاس رہنے والوں نے علی سے کہا علی یہ کیا ماجرا ہے؟ کئی سوال ہو رہے ہیں، ایک جواب دے رہے ہو۔
تو مولا متقیان نے مسکراتے ہوئے کہا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن اعلان کر رہا ہے سورہ نوح کے اندر، مولا قرآن مجید کے اندر کیا فرماتا ہے؟ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكَ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ پہلا سائل کا جواب سورہ نوح کے آیت نمبر 10 سے مولا متقیان دے رہا ہے، استغفار پڑھو، خدا غفور الرحیم ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار پڑھو، آسمان سے بارش نازل کرے گا۔ دوسرا سائل کا جواب یمددکم باموال وبنین، تیسرا اور چوتھا سائل جنہوں نے اولاد نہ ہونے کی درخواست کی تھی، ہاں اور اولاد نہیں ہوتے ہیں، فقر و تنگدست ہیں کہا تھا نا، اس کے جواب میں مولا نے کیا کہا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ مولا متقیان نے کہا استغفار پڑھو، خداوند متعال آپ کو مال و متاع دے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو اولاد عنایت کرے گا۔ اگلا جملہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، استغفار پڑھو، خدا تمہیں باغات بھی دے گا اور آپ کی نہریں بھی جاری ہوں گی۔ یہ تین آیتیں جب مولا متقیان نے عزیزان محترم انہی اشخاص کے سامنے عرض کیا تو کچھ لوگوں نے مولا متقیان سے کیا کہا؟ زیادہ رو، ایک ہی جملہ کہا، مولا ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے پہلی مرتبہ ان آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ مولا نے کیا کہا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ نے پہلے بھی سنی تھی، پہلے بھی پڑھی تھی، لیکن جب انسان کے دل پر مہر لگا دی جائے تو انسان سمجھ نہیں سکتا ہے، اگر پڑھ بھی لے تو اس کے ذہن سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھیے محمد وال محمد کی ذات پر۔ علی کے آس پاس لوگ ہیں، اس کے باوجود جب مولا نے آیات کا تلاوت کا شرف حاصل کیا تو انہوں نے کیوں کہا کہ ہم نے آج سنی ہیں یہی آیتیں؟ عزیزان محترم، ایک حدیث میں عزیزان کے لیے ہدیہ کرتا چلوں۔ اس حدیث کے اندر مولا کیا فرماتے ہیں؟ من ذکر اللہ احی اللہ قلبہ ونور عقلہ، اگر کوئی انسان اللہ کی ذکر کرتا ہے تو خدا اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے اور اس کے عقل کو نورانی کر دیتا ہے۔ بس اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی تھی جو لوگ علی کے بغل میں تھے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ آیتیں سنی ہی نہیں، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی تھی کہ وہ ذاکرین خدا میں سے نہیں تھے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہر شخص جو علی کے پاس ہو وہ صاحب یعنی معرفت ہو یا صاحب ذکر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا عزیزان محترم، ذکر خدا کی یہ اہمیت ہے، خصوصاً استغفار کی۔ آج ویسے بھی شب قدر کی رات ہے، ہم سب کو خدا توبہ کرنے والوں میں سے قرار دے۔ ہاں واقعاً عزیزان محترم، یہ بہت عظیم فیکٹر ہے انسان کے لیے اور ضروری عنصر ہے انسان کے لیے۔ اور ساتھ ساتھ میں مولا امام صادق کی بھی ایک حدیث سنا دوں ذکر کے حوالے سے، شیعتنا اذا خلو ذکر اللہ کثیرا، ہمارے شیعہ ہی وہی ہیں جو جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں لیکن ایسا نہیں، آج کل ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کا۔ عزیزان محترم، جب انسان خلوت میں ہوتا ہے تو جو کچھ چاہتا ہے وہ انجام دیتا ہے، خصوصاً گناہ کی بات کر رہا ہوں، نیو جنریشن کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ پوری دنیا انسان کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے دیکھ سکتا ہے، جو چاہے سن سکتا ہے۔ اگر اسی اسنا میں اگر انسان اپنے آپ کو بچائے، خلوت میں اللہ کا ذکر کرے نا، خدا اس انسان کے دل کو زندہ کر دیتا ہے، انسان کے عقل کو کیا کرتا ہے؟ نورانی کر دیتا۔ پس جس انسان کا دل زندہ ہو اور عقل نورانی ہو تو تعلیمات آل محمد کا حصول اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ آج کل مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، اپنے حوزوی کتاب، اپنے مدرسے کی کتابیں میں سمجھ نہیں سکتا ہوں، یہ میری کمزوری ہے۔ میرا دل زندہ نہیں ہے، میرا عقل نورانی نہیں ہے، کیوں؟ میں اپنے خلوت کو مس یوز کر رہا ہوں۔ ورنہ اگر میں خلوت کو صحیح معنوں میں استعمال کرتا تو وہی حدیث صدق آ جاتی ہے، نور عقلہ واحی اللہ قلبہ والی بات آ جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اسی رات کو غنیمت سمجھے۔